बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां है। पेशावर से चलने वाले काफिले में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब, बुशरा बीबी जिनके बारे में कल कहा गया था चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर साहब ने कि वो खराबी सेहत और गैर सियासी होने की वजह से इस जलूस में शिरकत नहीं करेंगी, लेकिन वो आ रही हैं और साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं। और कहना यह है पीटीआई के रहनुमाओं का कि अहदाफ के हसूल तक वो सड़कों पर रहेंगे और धरना भी देंगे। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से भी भरपूर तैयारी की गई है। इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों को सील किया गया है, जबकि इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाए गए हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो एहतजाजी डी चौक पहुंचेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतजाज करने से मना किया है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि मोबाइल सर्विस ऑन है, लेकिन मोबाइल पर जो इंटरनेट है उसको बंद किया गया। वजीर इत्तलात और नशरियात अतौला तारड़ साहब ने भी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गए और उन्होंने कहा कि कुछ एरियाज को कंटेनर से बंद किया गया और कुछ एरियाज को खोला गया ताकि लोगों की नक्ल हरकत बुरी तरह मुतासिर ना हो। उन्होंने ये कहा कि शहर में अमन को बहाल रखेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये कोशिश है एनआरओ लेने की, वो नहीं मिल सकता हुकूमत से, उसके लिए अदालतों से ही उनको रिलीफ मिलेगा। तो अब ये सिचुएशन है। साथ में बेलारूस का जो आला सतही वजारती वफ्द है वो इस्लामाबाद पहुंच चुका है। 68 मेंबरान पर मबनी ये जो वजारती वफ्द है आज इस्लामाबाद पहुंचा है, जबकि कल बेलारूस के सदर दौरे पाकिस्तान के सिलसिले में इस्लामाबाद आएंगे। 2 रोजा दौरा है। हमारी इस नशिस्त का बुनियादी सवाल यह है कि जो पॉलिटिकल स्टैंड स्टिल की सिचुएशन है इसको कैसे खत्म कर सकता है, कैसे ये जो यलगार और दूसरी तरफ शहर बंद करने के मामला चल रहे हैं पिछले चंद माह से, इसका खात्मा क्या टेबल टॉक के जरिए मुमकिन है? इस पे हम गुफ्तगू करेंगे और एक जामे और मुतफरिक पैनल है आज हमें ज्वाइन किया, उनका तारुफ हमसे कराते थे। हमें ज्वाइन किए जनाब मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर कौमी असम्बली राजा कमर इस्लाम साहब ने। बहुत शुक्रिया राजा कमर इस्लाम साहब, आपने हमें वक्त दिया, हमें ज्वाइन किया है। मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहबा, आपका बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन किया है। शौकत पराचा साहब ने जो सीनियर जर्नलिस्ट है एनालिस्ट है, उनका बहुत शुक्रिया। और लालचंद मल्ली साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं 2013 से 2018 तक। आपका चारों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज में लालचंद मल्ली साहब आपसे करूंगा। बताइएगा, आप लोग इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, क्या आप इस वक्त बताएंगे कि कहां तक पहुंचे? क्योंकि आप लोगों ने आज यानी 24 नवंबर को फाइनल कॉल कहा था, इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं, तो आपके नाकिदीन कह रहे हैं कि ये क्या फाइनल कॉल फॉल कॉल में तो नहीं तब्दील होने जा? बुशरा बीबी साहबा का कल तक तो ये खबरें थी कि वो नहीं शिरकत करेंगी, आज वो शिरकत कर रही हैं, इसकी क्या वजह है? लालचंद साहब जी, मेरे ख्याल में लालचंद साहब से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो मेरी दुआ सलाम उनसे हुई थी प्रोग्राम शुरू करने से कबल। मैं यही सवाल अगर राजा कमर इस्लाम साहब आपके सामने रखूंगा। सर, वो तो काफिला आ रहा है और साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आज कह रहे थे कि अहदाफ के असूल तक हम सड़कों पर रहेंगे। अब कैसे ये जैसे मैंने कहा शहर बंद करने की पॉलिसी और दूसरी तरफ यलगार का जो हिकमत अमली है सियासी, इसका खात्मा कैसे हो सकता है? कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन, इसका सेटलमेंट नहीं निकल सकता कमर इस्लाम साहब? एहतजाज पे कोई एतराज नहीं है, हमें एहतजाज के हक को हम तस्लीम करते हैं। असल इशू यह है कि वो ये जो अहदाफ के हसूल तक, अब ये जो हदफ है उनका ये बड़ा खतरनाक है, ये मुल्क की बका के लिए खतरनाक है। अगर हदफ मईशत हो, अगर हदफ पाकिस्तान को बेतौकीर करना हो, उन लम्हात में हमेशा आप टाइमिंग देखें, 2014 के धरने की टाइमिंग देखें कि जब सी पैक की बुनियाद रखी जा रही थी और चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था। आप ये जो अभी शंघाई ताउन तंजीम का था जिसमें कि 5 एटमी ताकतों ने 4 तो डिक्लेयर्ड एटमी ताकतें और ईरान के बारे में भी कुछ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं, 4 एटमी ताकतें और बाकी दुनिया के ममालिक 2 डेकेड्स के बाद पाकिस्तान में एक उनका हो रहा था इज्तिमा सरबराहान मुमलिकत का, सरबराहान हुकूमत का, तो उस वक्त भी यही कुछ हुआ। और अब जब बेलारूस का डेलीगेशन जो आज पहुंचा है और कोई तकरीबन वो कोई आम वक्त नहीं है, प्रेसिडेंट तो कल आएंगे, आज निस्फ दर्जन के करीब जो है उनके वुज़रा और अहम तरीन जो उनकी काबीना के अरकान है वो उसमें शामिल है। टॉप उनके जो है और से अदारा जात उनके सरबराहान है,
بزنس کے بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے تو سر میرا سوال کا زاویہ یہ ہے نا کہ ان معاملات کو اب حل کریں نا, ورنہ اگر نہ یہ تمام جو انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے, وزٹس کی بات ہوتی ہے, وہ اہداف نہیں حاصل ہو پائیں گے اگر سیاسی عدم استحکام رہے گا. قمر صاحب یہ میرا بنیادی نقطہ ہے, اس کو کیسے لایا جائے استحکام کو؟ بالکل جو ہے نا, میں نے جیسے کہا کہ ہمیں احتجاج کے حق پہ اعتراض نہیں ہے, ہمیں اس کی ٹائمنگ پہ اعتراض ہے. اور ہمیشہ وہ وقت رکھا گیا ہے کہ جب ہدف یہ ہو, یعنی جب ہدف یہ ہو کہ اس حکومت کو بالفاظ دیگر ریاست کو اور پاکستان کو ناکام کرنا ہے, تو پھر وہ ہدف قابل اعتراض ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو روکنا جو ہے وہ ہر حکومت پہ تو ہے ہی ہے, لیکن ہر ادارے پہ فرض ہو جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ ہماری تو ہمیشہ سے یہ خواہش رہی, ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ گفتگو کی, لیکن آپ گفتگو کی اور بات چیت تین شرط اس کا ملازہ فرما لیں کہ پہلی شرط جس میں قانون اور آئین اجازت ہی نہیں دیتا کوئی قانون کے کہ آپ بات چیت کے ذریعے کسی مقدمے کا فیصلہ ہو سکتا ہے. وہ مقدمات جو ہائی کورٹس میں یا دہشت گردی کورٹس میں یا احتساب کورٹس میں زیر سماعت ہیں. تو پہلا نقطہ ہی یہ ہے کہ جی لوگوں کو رہا کیا جائے بشمول بانی پی ٹی آئی. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کو ختم کیا جائے. مجھے بتائیں کہ کیا بات چیت اس معاملے میں کرنا قانونی اور آئینی ہوگا؟ یعنی آئینی ترمیم تو ہمیشہ غلط ہوئی یا ٹھیک ہوئی, جو بھی ہوئی, آئینی ترمیم ہو گئی اور وہ اس نے 2/3 اکثریت سے ہوئی. اس کے مندرجات پہ کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کیا وہ ختم ہو سکتی ہے؟ تو سوال تو یہ ہے کہ جب آپ شرائطی بات چیت کے لیے ایسی رکھیں کہ جن بات چیت کی شرائط, یعنی بھائی حکومت جو ہے یہ گھر چلی جائے اور الیکشن جو ہے وہ ہمیں دیا جائے, تو جب حکومت میں قمر صاحب دوبارہ لوٹ کے آؤں گا. آپ لال چند صاحب میری آواز آ رہی سر آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے رولسٹر صاحب. جی اچھا لال چند صاحب, آپ نے گفتگو سن لی, ایم این اے ہے مسلم لیگ نواز کے, انہوں نے کہا ایک تو ٹائمنگز پہ اعتراض ہے, حق احتجاج آپ کا ہے, آپ پولیٹیکل پارٹی آپ کریں. دوسرا جو شرائط رکھی گئی ہیں کیا ان پہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے, کوئی مڈل گراؤنڈ اچیو ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا چاہے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی ہے, وہ آج عطا تارڑ صاحب بھی کہتے ہیں عدالت سے ملے گی. 26ویں آئینی ترمیم کی تنسیخ کی آپ بات کرتے ہیں, وہ 2/3 اکثریت سے پاس ہوئی, وہ پارلیمنٹ ہی انڈو کر سکتا ہے. اور حکومت کا مینڈیٹ, تو پھر تو حکومت سے بات چیت کیا ہوگی اگر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت چلی جائے اور آپ کا مینڈیٹ آپ کے بقول مل جائے, تو سر یہ تو پھر نان سٹارٹر ہی گفتگو ہوگی نا لال چند صاحب. شکریہ انوار الحسن صاحب. سب سے پہلے تو میں اس کارواں میں شامل ہوں. آج جو پشاور سمیت پورے کے پی کے سے جو قافلے نکلے ہیں وہ ایک انسانوں کا سمندر ہے جو اس وقت گامزن ہے اسلام آباد کی طرف, جو اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کر رہا ہے. اور اس وقت چرچ انٹرچینج پہ وہ قافلہ جو ہے پہنچ چکا ہے, اور انشاءاللہ ہر صورت میں ہم اسلام آباد پہنچیں گے, ہمارا قافلہ اسلام آباد پہنچے گا, اور ہم اپنی جو مطالبات ہے اس کے حق میں اپنا رکھیں گے, اور تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے. اب جو بات کہی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے کہ یہ مطالبات پورے ہی نہیں ہو سکتے, تو یہ سراسر قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان صاحب پہ کیا کیسز ہیں؟ جو کیسز تھے میجر وہ ختم ہو چکے ہیں. اب وہ کیسز ہیں جو وہ جیل میں گئے, اس کے بعد انہوں نے پیچھے جھوٹے کیسز بنائے مزید, تو ان پہ ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. یہ آئینی ترمیم ایب انیشو اللیگل ہے کیونکہ یہ بندوق کے زور پر کی گئی. آپ نے دیکھا لوگ روتے رہے, لوگ چیختے رہے, چلاتے رہے, لیکن ان کو انصاف نہیں ملا. ان سے زبردستی ووٹ دلا دیے گئے. جو برملا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو, پی ٹی آئی ہو. نہیں, فضل الرحمان صاحب نے تو ووٹ دیا ہے ملی صاحب, فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے ووٹ دیا ہے اس میں 26ویں ترمیم میں دیا ہے وہ, لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے دو جو ممبران تھے, ایک سینٹ سے اور دو قومیت سے مل سے, ان کو بھی اغوا کر لیا گیا تھا. یہ خبریں سوشل میڈیا پہ سر عام آئی. جو مینڈیٹ کی واپسی کا سوال ہے تو یہ الیکشن ایکٹ ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ 6 ماہ کے اندر ٹریبیونلز کو فیصلہ کرنا ہے, لیکن 83% کیسز ابھی تک حل نہیں ہو سکے ہیں کیونکہ یہ حکومت چاہتی ہی نہیں کہ اس کی کوئی گنجائش ہو اس کی تحقیق کی. تو بالکل یقینی طور پر اس پہ مطالبات یہ حل ہو سکتے ہیں. گورنمنٹ سے بات چیت
संजीदा होती गवर्नमेंट तो इस हद तक ना जाती। आपने देखा कि एक दिन मुल्क को बंद करने से मुल्क को 300 अरब का नुकसान होता है, लेकिन इस हुकूमत ने मोबाइल बंद कर दिए, मोटरवे बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, मोबाइल ऑन है, इंटरनेट बंद किया है, ठीक है, ये तो आपने बताया। दूसरा बताइएगा, बुशरा बीबी साहिबा के बारे में कल ऐलान था कि वो नहीं शिरकत करेंगी, आज वो मार्च में शिरकत कर रही है, इसकी क्या वजह बनी? बुशरा बीवी इस मार्च में शामिल है। उनका ये हक है कि वो अपने खाविंद के लिए इस कारवां का हिस्सा बने। बेशक उनकी तबीयत खराब होगी, लेकिन हर कोई चाहता है इस वक्त जिस तरह ये मुल्क फसायद का शिकार है, हर कोई अपना रोल प्ले करना चाहता है। ठीक। उनका हक भी है, उनके फंड्स पे भी है कि वो इस कारवां में शामिल हो, इसलिए यकीनी तौर पर वो इस कारवां में शामिल है। चलिए, मेरे साथ रहेगा डॉक्टर शर्मिला साहब। आपने सारी गुफ्तगू सुनी लालचंद मल्ली साहब की, क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि हमारा काफिला आ रहा है और हम अपना हक लेकर जाएंगे, और जो तीनों शराइत हैं उनके मुताबिक इसका हल मौजूद है। आप चूंकि मेंबर कौमी असम्बली, आप लोगों ने 26वीं यानी तरमीम पास की, वो कहते हैं ये तो एब इनिशो, हम इसको लीगल मानते ही नहीं हैं। मैडम, कैसे डील किया जाए? अब ये तो जैसे इन्होंने कहा है कि यलगार करने जा रहे हैं इस्लामाबाद पे, कैसे इनसे पॉलिटिकली डील किया जाएगा या एडमिनिस्ट्रेटिवली डील किया जाएगा? जी शुक्रिया अनवर साहब। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई हाई लेवल डेलीगेशन आता है या कोई समिट होने वाला होता है या किसी बैरून मुमालिक मुल्क के किसी सरबराहान की विजिट होती है, तो ये धरना अनाउंस कर देते हैं। आई मीन द टाइमिंग इज क्वेश्चनेबल। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, फ़ाल जमहूरियत के अंदर पुरअमन एहतजाज धरने, ये पीपल्स पार्टी समझती है कि ये उनका राइट है, लेकिन जहाँ तक इन लोगों का ताल्लुक है, इनका तर्ज सियासत ही जारहाना है। जलाओ, घेराव, मारपीट, गालम गलोच, ये इनकी सियासत है। दिस इज हाउ दे फील दैट दे कैन अचीव द वेस्टेड इंटरेस्ट। अब इशू क्या है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इससे पहले जो प्रोटेस्ट हुए हैं, इसमें आवाम के मसाइल या उनके हल की कोई बात नहीं है। दिस इज प्योरली सेल्फ इंटरेस्ट। हमें रिहा करें, हमें इक़्तिदार दें, हमें पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी दें, सिंपल। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। लेकिन अब ये इसका फिर मैडम आगे कैसे बढ़ा जाएगा? वे फॉरवर्ड क्या है? ये तो आपने सही कहा कि इनका वे फॉरवर्ड उस वक्त होता है कि जब अगर कोई वाकई जेन्युइन इश्यूज हों। जहां तक इनका ताल्लुक है तो अनवर साहब, इनके मुकदमात अदालत में है। हम सब ने अपने मुकदमे अदालत में ही लड़े हैं, इनको भी लड़ने पड़ेंगे। 26वीं आईनी तरमीम की बात करते हैं कि जी हम इसको एब इनिशो मानते ही नहीं है, तो जी स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी में तो इनके लोग बैठे थे ना, एक दफा नहीं 4 दफा बैठे थे, डिलिब्रेशंस हुई, इनके कहने पे चंद शिकें निकाली गई, सब राजी थे। फिर आखिर में तो यही होना था, मैं ना मानूं, जो इमरान खान से मिले तो उन्होंने कहा जी वोट ना करें, तो उन्होंने वोट नहीं किया। ये सेनेट में भी हुआ, ये कौमी असम्बली के अंदर भी है, लेकिन ये दे वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। और अगर 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है और जिस शक्ल में पास हुई है, उसका क्रेडिट इनको भी जाता है, क्योंकि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डिस्कशन और डिलिब्रेशन थे। अब अगर ये इसको डिसोन कर रही हैं तो ये फिर इनका मसला है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड दे वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। आखिर में मैं एक चीज जरूर कहूंगी, देखिए बात ये है कि फाल जमहूरियत के अंदर ना पॉलिटिकल पार्टीज डायलॉग में बिलीव करती हैं। गवर्नमेंट का काम ये होता है कि वो अपोजिशन को एक मीनिंगफुल डायलॉग में इंगेज रखे। अपोजिशन का काम ये होता है कि वो अक्रॉस द टेबल बैठे, मुतालबात रखे, ये टेक होता है। यहाँ पर तो ये सियासी जमात, सो कॉल्ड सियासी जमात जो है, वो सियासी जमात से बात करना नहीं चाहती, वो तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करती है। अब एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं होती, चीज डील होती है, एनआर होता है। वो सीधा सीधा ये मांग रहे हैं कि हमें जेल से निकालें और हमें इक़्तिदार हमारे हाथ में थमा दें, जिसका माजी के अंदर हुआ है, सिलेक्शन हुई है, ये नहीं। अब जहाँ तक ताल्लुक है एडमिनिस्ट्रेटिवली इनको डील करने का, देखिए मैं रियासत विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस इन द कंट्री। ठीक है, और होना भी चाहिए, वो जरा बात है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए। जी खासा किसी को नुकसान पहुंचता है, किसी शुरका को नुकसान पहुंचता है या किसी आम शहरी को नुकसान पहुंचता है, या फॉरेन डेलीगेट्स है उसके हवाले से कोई डिस्ट्रक्शन होती है, हम तो यही कहना कि जी रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, इनका काम है, तो रियासत तो फिर हरकत में आएगी ना। अच्छा अब देखिए ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, यूं तो ये ऑर्डर लेके अपनी बेलें करवा के घर जाके बैठ जाते हैं,
لیکن جب دوسرا کوئی آرڈر آتا ہے جو ان کی فیور میں نہیں ہوتا تو وہ یہ مانتے ہی نہیں, اس کو یہ الاؤڈ کر رہے ہیں. سر یہ میں پوچھوں گا ملی صاحب سے, میں آپ کو دوبارہ لوٹ کہتے ہیں ملی صاحب کو جانے سے پہلے شوکت پراچا صاحب, سر آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے تینوں نقطہ نظر سن لیے, پی ایم ایل این کا, پاکستان تحریک انصاف, پیپلز پارٹی کا. آپ سے میں ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ جاننا چاہوں گا, آپ کی رائے میں اب اس معاملے کو کیسے, اس گتھی کو کیسے سلجھایا جا سکتا ہے؟ میرا سوال بنیادی یہ ہے, آپ ملی صاحب کی بھی سن لی کہ ہم آئیں گے اور لے کر رہیں گے اپنے جو مطالبات ہیں پورے کروا کے رہیں گے. قمر اسلام صاحب کہتے ہیں احتجاج کا حق ہے, ٹائمنگز ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر شرمیلا صاحب کا کہنا ہے کہ یہ تو ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے, یہ تو خان صاحب کے بقول ان سے بات کرنا چاہتے ہیں جن کو انہوں نے نیا نام ہینڈلرز کا دیا تھا. تو سیاسی جماعتوں سے جب بات نہیں کرتے تو شہر کو محفوظ تو رکھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ملک کو محفوظ کیا جائے. جی جتنی گفتگو ابھی آپ کے سامنے ہوئی, یا اس سے پہلے 8 بجے شود میں ہوئی, یا کل گزشتہ روز ہوئی تھی, یا جب سے 24 نومبر کی کال آئی, فائنل کال, یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس تصادم کو کیسے روکا جائے, اس گتھی کو کیسے سلجھایا جائے. جی وہ نہیں سلجھ رہی. یعنی جو پی ٹی آئی کے مطالبات ہیں وہ نہیں مانے جا رہے, جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ بھی نہیں مانا جا رہا. جو اصل مسئلہ ہے وہی مفادات کا ٹکرا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی پرسنل مفادات ہیں, ہم کہہ لیتے ہیں سیاسی مفادات. صحیح. سیاسی مفادات کے ٹکراؤ کو روکنے کے لیے بھی تو سیاسی بات چیت ہونی چاہیے, جیسے شرمیلا فاروقی صاحبہ فرما رہی ہیں, لیکن نہیں ہو رہی. ملی صاحب جو بات کر رہے ہیں, خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ عدالت نے تو ضمانت دے دی, پھر نئے کیسز ڈال دیے گئے. اب ان چیزوں کو کیا کوئی راکٹ سائنس چاہیے؟ نو. سولوشن کیا ہے, پرابلم کیا ہے, یہ ساری ہماری سیاسی جماعتوں کو پتہ ہے. جی وہ نون لیگ حکمران جماعت ہے, ان کو بھی معلوم ہے, پی ٹی آئی کو بھی معلوم. ابھی آج کا ہی احتجاج دیکھ لیں جو ابھی چلا ہوا ہے. یعنی ڈاکٹر عارف علوی صاحب بظاہر کراچی سے ہیں, وہ کراچی سے ایم این اے بھی بنے تھے. لال چند ملی صاحب خود بھی سندھ سے ہیں. جی لیکن یہ سارے لوگ پشاور سے آ رہے ہیں. جی پشاور یعنی سے. جو ایک میسج آ رہا ہے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ وفاق پہ چڑھائی کر رہا. اب اس کا دوسرا اینگل بھی ہے کہ جی وہ پنجاب میں راستے ہی بند کر دیے گئے تو کہاں سے ہیں. لیکن جب انقلاب کے لیے تحریک کا آغاز ہوتا ہے, مثلا ہم نے بھی ایم آر ڈی بھی, ہم اسٹوڈنٹ تھے, چھوٹے تھے, ہم نے وہ بھی سنا, تاریخ میں تھوڑا سا دیکھا بھی صحیح, اے آر ڈی بھی سامنے دیکھا. یعنی ان دو جماعتوں نے, پہلے پیپلز پارٹی نے مارشاء اللہ ورسٹ کائنڈ آف مارشاء اللہ دیکھا, پھر جنرل پرویز مشرف کے خلاف تو ان دونوں جماعتوں نے سٹرگل کی. جی لیکن ہم نے نہیں یہ دیکھا ان دونوں ادوار میں کہ کوئی 9 مئی کا واقعہ ہوا ہو, یا پارلیمنٹ کے اندر جانے کی کوشش کی گئی ہو, یا سپریم کورٹ میں کپڑے لٹکائے گئے ہوں جیسے 2014 کے دھرنوں میں تھا. یہ جو شرمیلا فاروقی صاحبہ نے کہا کہ ایگریسو پالیٹکس ہے پی ٹی آئی کی, شاید جب یہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کے طور پر متعارف کرائی جا رہی تھی تو ان کو ایگریشن سکھائی گئی. سیاست تو ریسٹرینٹ کا نام ہے کہ آپ الٹیمیٹلی ڈائلاگ کرتے ہیں, آپ کو کوئی پسند ہے نہیں ہے, کسی کا نقطہ نظر اچھا لگ رہا ہے, بے شک وہ آپ کی نظر میں چور ڈاکو. لیکن پراچا صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, وہ کہتے ہیں نا پاور ٹاکس ٹو پاور, آپ کو یاد ہوگا یہ بات تو سامنے آئی تھی کہ پاور ٹاکس ٹو پاور. پراچا صاحب پالیٹکس, جب ہم کہتے ہیں نا پارلیمان کی پالیٹکس, مثلا اگر 8 فروری 2024 کا الیکشن دھاندلی زدہ ہے اور مان لیا جائے کہ دھاندلی زدہ ہے, تو 2018 کا میرا نہیں خیال کہ لال چند ملک جیسا کوئی انسان, سمجھدار انسان, سمجھ بوجھ والا انسان کہے گا کہ وہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن تھا, آر ٹی ایس فیل ہو گیا تھا. اگر آج ٹریبیونل فیصلے نہیں کر رہے 6 مہینے, تو قاسم سوری کا فیصلہ تو 4 سال سپریم کورٹ کے سٹے پہ پڑا رہا. یعنی یارڈ سٹک جو کل تھا, اگر وہ صحیح تھا کل والا, تو آج بھی ٹھیک ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 6 مہینے کے اندر کیوں نہیں کیا گیا, ضرور کرنا چاہیے, جو ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے وہ ضرور ہونا چاہیے, لیکن وہ کل بھی تو نہیں ہوا تھا نا. ابھی اسی احتجاج کے حوالے سے, یعنی اسلام آباد میں گورنمنٹ کو اب تو ایک لائسنس مل گیا نا کہ ہر قسم کا انتظامی حربہ استعمال کیا جائے, نہ سٹ ان کرنے دی جائے, نہ احتجاج کرنے دیا جائے اسلام آباد میں, کیونکہ وہ جو
असेंबली वाला पीसफुल असेंबली एक्ट है, उसके तहत पहले परमिशन लेना होती है। वो 26वीं तरमीम मंजूर नहीं हुई तो फिर कानून कैसे मंजूर होगा? अब 26वीं तरमीम मैं नहीं मानूं, फर्ज किया वो आइन में तरमीम तो हो गई उसी प्रोसीजर के जरिए ना, अनटिल के उसको आप एक और तरमीम के जरिए रिपील करें या फिर सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड करार दे। अब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कादी फायद ईसा के जमाने से वो कह रहे हैं कि पार्लियामान का जो अख्तियार है आइन में तरमीम करने का, आइन बनाने का, कानून बनाने का, हम उसको तस्लीम करते हैं। अब इस सूरत हाल में मैं ये सोच नहीं सकता कि ये जो 26वीं तरमीम को चैलेंज किया गया है कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड करार देगी। सो दिस इज फैक्ट। आपको नहीं अच्छा लग रहा, जब आपके पास अक्सरियत आएगी आप उसको रिपील कर दें, लेकिन मैं नटशेल में यही कहना चाह रहा हूं कि अब भी वक्त है, जमातें बात करें, बैक चैनल से, बैक डोर से बात करें, फ्रंट से बात करें। मुल्क का नुकसान हो रहा है, खुदा के लिए इस मुल्क को नुकसान, मजीद नुकसान That is the punchline. मेरी सारी सियासी जमातों से। कमर इस्लाम साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, कल भी बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की, आज बैरिस्टर सैफ साहब कह रहे थे कि बातचीत का दरवाजा ओपन है। हुकूमत क्या मुज़ाकरात करेगी इनके साथ? ज़ाहिर बात है आप ड्राइविंग सीट पे है और आप ज़्यादा देने की पोजीशन में भी है। हुकूमतें ज़्यादा वसीउल कल्बी का मुजाहरा करती हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें सड़कों पर एहतजाज ही ज़्यादातर करती हैं। आप लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया था, शर्मिला फारूकी साहिबा की जमात ने भी प्रोटेस्ट किया था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप भी एक पोलिटिकल आदमी हैं, आपको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था 2018 के इलेक्शन में। आई विविडली रिकॉल आप चौधरी निसार साहब के मद्दे मुकाबिल थे और गुलाम सरवर साहब के आपको जेल भेज दिया गया था, आपके बेटा इलेक्शन में खड़ा हुआ था। लेकिन आप नहीं चाहेंगे कि तारीख जो है वो हम दायरों के सफर में रहें, हम आगे बढ़ें। कोई मुज़ाकरात का अमल शुरू हो सकता है, कहीं से तो बात का आगाज हो सकता है ना? जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम तो इस काम के लिए तैयार भी थे, ऑफर्स भी हुई, फ्लोर ऑफ द हाउस पे हुई, फ्लोर के बाहर हुई, 26वीं आईनी तरमीम के दौरान जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो किरदार अदा किया उसमें ये ऑफर्स हुई, सारी चीज़ें हुई। लेकिन वो जिस तरह अभी शर्मिला फारूकी साहिबा ने कहा, जिस तरह के पवित्र आचा साहब ने कहा कि वो गुफ्तगू के लिए तैयार ना हो किसी सियासी ताकत से, तो फिर क्या बनेगा? और दूसरी अभी आपने फरमाया था कि पावर टॉक्स टू पावर, बिल्कुल ये दुरुस्त है कि दुनिया के तमाम जो टसल्स थी, वॉर्स थी, बैटल्स थी, उनके फाइनल जो हुआ कंक्लूजन वो टेबल पे हुआ, मुज़ाकरात की मेज पे। लेकिन पावर टॉक्स टू पावर, पावर डजंट टॉक्स टू होलिगनिज्म, पावर डजंट टॉक टू म्यूटनी, पावर डजंट टॉक टू टेररिज्म। अब जो सिलसिला है वो तो एक हमला आवर होने वाला है, वो जारहियत वाला है, वो यलगार वाला है, वो टर्किश ड्रामों का जो है वो रेप्लिका करने की कोशिश की जा रही है। तो इन हालात में तो महल रियासत को जो है वो वाला अगर फार्मूला हो तो फिर तो इससे बेहतर है कि रियासती अदारे भी और हुकूमत भी जो है वो दारुल हुकूमत खाली कर दें और उसको खुला छोड़ दें इस किस्म की यलगार के। आई एग्री विद यू कि इस तरह रियासत जो उन्होंने अपने आप को दिखाना होता है, रियासत के पास एक एग्रेशन जो है उनका एक तरह से उनको दिया भी जाता है क्योंकि रियासत नहीं प्रोटेक्ट करना है। सर ये मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, खान साहब की अभी मली साहब के पास जाने से कबल मीडिया से गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा था सुनहरी मौका था और जो क्योंकि मुज़ाकरात हुए भी रवां हफ्ते में, शौकत पराचा साहब को भी इल्म होगा, बाखबर सहाफ़ी हैं, अडियाला जेल 2 मरतबा बैरिस्टर गौहर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब गए, तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने कहा था कि सुनहरी मौका था, अगर मुझे रिहा कर दिया जाए या दीगर जो असीरान है डॉक्टर यास्मीन राशिद या दीगर और लोग, उमर चीमा साहब, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बन सकता है और ये एहतजाज आगे जा सकता है। आप समझते हैं ऐसी कोई पॉसिबिलिटी थी या ये कोर्ट ही फैसला करेगी, हुकूमत जो है उस सिलसिले में जो है वो नहीं कुछ कर सकती? देखिए हर वो पॉसिबिलिटी जो कानून को नेगेट करे, लॉ ऑफ द लैंड को नेगेट करे, उसे पॉसिबिलिटी तो नहीं कहा जा सकता। और ऐसा हर एक मुतालबा भी मैं समझता हूँ कि आईनी नहीं होता। अगर कोई ऐसी चीज होती भी फर्ज किया गुफ्तगू में या बातचीत में, तो तब भी उसका मॉडस ऑपरेंडी यानी आप प्री रेक्विजिट किसी बात का रख के और कहें, मैंने अभी पहले भी कहा था कि ये तीनों शराइत वो थी जो यकसर नाकाबिले अमल है। यानी एक तो होता ना कि किसी का उसको तस्लीम करना या ना करना, हुकूमत का तस्लीम करना इस मुतालबे को, वो तो बाद में आता है। यानी ये टोटली नाकाबिले अमल
جو ہیں وہ تینوں مطالبات تھے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ زیرو ایک فلیکسیبلٹی تھی، الاسٹیسٹی تھی کہ جی بھائی یہ تین پورے کریں اور اس کے بعد بات آپ کہہ رہے ہیں کہ لال چند صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ڈاکٹر شرمیلا صاحبہ نے کہا کہ آپ لوگ تو سیاستدانوں سے بات چیت کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم آئیں ہیں اور ہم کہیں گے کہ یہ مطالبات پورے ہوں، تو فرینکلی یہ مطالبات تو ویری آنیسٹلی یہ شاید آپ بھی مانیں گے ڈیپ ان یور ہارٹ کہ یہ تو سڑک پر آنے سے حل نہیں ہو سکتے، اس کے لیے تو آپ کو بیٹھ کے کسی سے مکالمہ یا بات چیت کرنی ہوگی۔ کیا حکومت کو پریشر میں لانے کے لیے یہ جو آپ آتے ہیں اور کہہ رہے ہیں فائنل کال ہے اور ہم آئیں گے اور یہاں پر پریشرائز کریں گے تاکہ آپ کے مطالبات کے لیے حکومت ٹیبل ٹاک کرے، اور دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا اشارہ پنڈی کی طرف ہے چونکہ آپ لوگ این آر او چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی ہو جائے اور جو ہے وہ آپ کے جو دیگر مطالبات ہیں وہ پورے ہو جائیں؟ دیکھیں، آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ڈیپ ٹو یور ہارٹ کہ آپ بھی سمجھتے ہیں۔ اگر یہ حکومت سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی آزادی سے دستبردار ہو جائے اور اس کو ہمیشہ میں جیل میں رہنے دے، اگر یہ حکومت سمجھتی ہے کہ اسٹولن مینڈیٹ واپس نہیں کریں گے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر آپ کس کی بات کریں گے؟ آپ موسم کا حال پوچھیں گے ہم سے، آپ کیا بات کریں گے؟ پھر تو آپ کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک پاکستان کا مقبول ترین لیڈر آپ اس کو جب کورٹ آزاد کرتی ہے تو آپ صبح 5 بجے ان کا کسی کیس میں گرفتاری ڈال کر آپ ان کا ریمانڈ لیتے ہیں، تو کیا پاکستان کی عوام یہ آپ کی فسائش دیکھتی رہے گی؟ بالکل نہیں دیکھے گی، اور اسی لیے یہ ٹاکس کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کو پاکستان میں یہ جو ہے ان کی پاپولرٹی ختم ہو چکی ہے اور عمران خان پاپولر ہو گئے ہیں۔ اب یہ دونوں پارٹی جو ہے نا پولیٹیکلی اتنی زیادہ منافقت کرتی ہے، پیپلز پارٹی اور نواز لیگ، جس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ جملہ ایسے شروع کرتے ہیں کہ احتجاج ہر پاکستانی کا حق ہے لیکن پی ٹی آئی کو نہیں کرنے دینا۔ بھائی پی ٹی سر آئی آپ کو 4-5 لانگ مارچیں تو کر چکے ہیں ماضی قریب میں۔ سر 5 کیا ہم 50 کریں گے نا، ایک پہ کیوں رکھیں گے؟ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے، جب ہر دفعے لوگ نکلتے ہیں ہماری کال پہ، جب پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ عمران خان حق اور سچ پہ کھڑا ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو کیوں نہ کریں گے ہم؟ اب آگے بات آپ نے جو کی مذاکرات کی کہ بات کس سے کرنی ہے، دیکھیں جب خواجہ آصف آپ کے سر عام یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری حکومت ہائیبرڈ حکومت ہے، ہماری حکومت اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، ہماری معیشت اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، تو بھائی جس کے پاس پاور ہوگا ان سے بات ہوگی۔ یہ تو لیکن آپ تو ہائیبرڈ کے آپ کے بقول آپ نے جو لفظ استعمال کیا آپ تو اس کے خلاف ہے نا، تو پھر آپ کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل ہم اس کے خلاف ہیں، پھر آپ کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہاں پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں آئین اور جمہوریت کی بحالی کے لیے۔ ہم بات کرنا چاہتے ہیں ان طاقتوں کو بتانے کے لیے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان کے لیے کام کرے، پاکستان کے یہ جو سارے مسائل ہیں، سیکیورٹی کے پرابلمز ہیں، یہ ہے ہی سارے اس وجہ سے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو آگے بڑھے گا۔ ایک بات چیز بہت اہم ہے جو بار بار کی جاتی ہے 2018 کے الیکشن کے بارے میں۔ دیکھیں 2018 کا الیکشن ہوا، اس کو ہم نے ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ہم بائیو میٹرک لے آئے، ہم نے اس میں مشین کے استعمال کی بات کی، ہم نے اس میں ٹیکنالوجی کے استعمال کی بات کی، ہم نے قانون بنایا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آ کے ان قانون کو ختم کیا۔ اور آخری بات یہ جو بہت اہم ہے کہ بالکل ہم نے پشاور سے جوائن کیا کیونکہ پورا پنجاب انہوں نے بنکر بنا دیا ہے، کہیں لوگ موو نہیں کر سکتے۔ ویسے آپ کے پنجاب کے جو بڑے لیڈر ہیں وہ ہیں کدھر؟ بڑے جو رہنما ہیں آپ کے؟ اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں۔ آج آپ نے فیصل آباد میں نہیں دیکھا؟ نہیں، میں سلمان اکرم راجہ لاہور کا پوچھا ہے۔ جی پولیس فیصل آباد میں تو ہوا ہے، وہ تو آپ نے کہا یہ ہماری اسٹریٹجی ہے۔ یہ آج کا دن آخری دن نہیں ہے، یہ احتجاج جاری رہے گا اور پورا پنجاب نکلے گا۔ آج نہیں تو کل پہنچے گا، کل نہیں تو پرسوں پہنچے گا، سورت میں پہنچے گا، اور تب تک یہ وہاں پہ رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہو۔ شرمیلا صاحبہ یہ تو ایک طویل پروگرام کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ نے سنا ہے ملی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری اسٹریٹجی ہے، ہم تو گو سلو پر ہیں، اور یہ تو یہ نہیں کہ آج کا دن آخری دن نہیں ہے، یہ تو ابتدا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں انوار صاحب، میں نے کہا نا کہ ان کی جو سیاست ہے جارحانہ ہے۔
ہمیشہ یہ دھرنے، احتجاج، پروٹیسٹ، یہ دے آلویز اے لاسٹ ریزورٹ. پہلے آپ شروع ہوتے ہیں ڈائلاگ سے اور ختم بھی آپ کرتے ہیں ڈائلاگ سے. بڑی بڑی جنگیں ہوئی ممالک کے درمیان، لیکن ایونچولی سب کو ٹیبل ٹاک پہ آنا پڑا. جنگ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوتی، دونوں طرف نقصان ہوتا ہے. اور معاملات اگر طے ہوتے ہیں تو بات چیت کے ذریعے ہی ہوتے ہیں. دیکھیے یہ جب 2014 میں دھرنا انہوں نے دیا ہوا تھا، اور وہ دھرنا اس وقت اٹھا تھا جب آپ کو یاد ہے کہ 16 دسمبر جی کو اے پی ایس کا افسوسناک واقعہ ہوا تھا اور وہ دل دہلانے والا تھا. جی. لیکن اس وقت تو اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ وہاں کے پی کے کرم میں جی کرم کے اندر 40 لوگ شہید ہوئے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ زخمی ہو گئے، لیکن نتھنگ ایکچولی بادرز ہیں. یہ جو تمام سیکیورٹی کے پی کے کی وقت جو اس پروٹیسٹ کے اوپر لگی ہوئی ہے اور جو تمام وسائل صوبے کے اس پروٹیسٹ پہ لگائی جا رہی ہیں، اگر یہ صوبے میں امن و امان قائم کرنے پہ لگاتے تو شاید بیچارے لوگوں کا کچھ فائدہ ہو جائے، معصوم جانیں بچ جائیں. بٹ دین اگین ان سے یہ بات کرنا یا ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا، میں سمجھتی ہوں نہیں. لیکن سوال میرا زاویہ یہ تھا کہ جیسے ملی صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ میں نے اور بھی ان کے قائدین کہہ رہے تھے کہ ہم تو اب سڑکوں پہ رہیں گے، تو یہ جو سچویشن ہے اس کو پھر کیسے آگے یہ تو ہم ایک طرح سے سٹینڈ سٹل کی سچویشن میں خدا نخواستہ کھڑے ہو جائیں گے نا. دیکھیے نا، ان کو فرق نہیں پڑتا. اٹس ٹو ڈائی سچویشن فار دیم. آپ لوگوں کو تو فرق پڑتا ہے نا، آپ لوگ حکومت میں ہیں. تو ظاہری بات ہے حکومت تو تمام اقدامات اٹھائے گی ان کو روکنے کے لیے جو وہ اٹھا سکتی ہے. اب ان کے لیے تو دیکھیں نا، یہ تو کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں. خدا نخواستہ ہم تو کبھی ایسا نعرہ نہیں لگاتے. بھٹو صاحب کو عدالتی ان کا قتل کر دیا گیا، ہم نے تو پاکستان کو نہیں جلایا گرایا. بی بی شہید ہو گئیں، لوگوں میں شدید غم و غصہ تھا. آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. اپنا غم، اپنی تکلیف جی بالکل اپنی طرف ہے، لیکن آپ کو قوم اور ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے نا. دیکھیے ایونچولی کسی دن تو شاید خان رہا ہو جائیں گے، مقدمات لڑیں میلیں ہوئی ہیں نا مقدمات کے اندر. آخر بشرا بیوی بھی تو رہا ہوئی ہے نا. جی. تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے معاملات کو طے کرنے کا. اس طرح نہیں ہوتا کہ بس ہم آئیں گے جلاؤ گھراؤ اور یہ وہ، خان نہیں تو پاکستان نہیں، ہمیں اقتدار چاہیے. پاکستان کسی ایک شخص سے، کسی ایک جماعت سے منسلک نہیں ہو ٹھیک. سکتا. دیٹس ویری امپورٹنٹ. میں شوکت پراچا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کیا کہیں گے؟ یہ ملی صاحب کہہ رہے تھے، اور جیسے میں نے کہا صحافی ہمیں بتاتے ہیں، خان صاحب اڈیالہ جیل میں سماعتوں کے دوران ان سے گفتگو کرتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی تو بیل ہوئی تھی، اس کے بعد رات کو جو ہے وہ دوبارہ گرفتاری دیگر مقدمات میں ڈال دیے جاتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے تو ڈیو پروسیس آف لاء کے تھرو ہی تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ان کا الزام ہے کہ جی وہ کیسز ڈال دیے جاتے ہیں اور ان کی جو جیل میں قید ہے اس کو طوالت دی جا رہی ہے اس طرح کے کیسز سے؟ جس پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ہم رہ رہے ہیں اس کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے ہی میں بات کر سکتا ہوں. جی. اور وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس ملک میں اتنی سخت قسم کی ڈویژن رہی ہے، اتنی سخت قسم کی تقسیم رہی ہے کہ خدا نخواستہ وہ ایٹ اینی کاسٹ، جیسے ہے نا ریڈ لائن ہے، جی. یا ہر قیمت پہ، یا ابھی جو فائنل کال ہے، اور اس ڈویژن میں آپ کے سامنے عدالتیں ڈیوائیڈڈ رہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا بینچ جو ہے وہ بنا ہے تو کون سا فیصلہ آئے گا، آپ دیکھتے رہے ہیں. اسی طرح سے باقی جو انسٹیٹیوشن ہیں ان میں بھی ڈویژن رہی ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں پھر ہوتا یہی ہے کہ ایک کیس میں عدالتیں ضمانت دیں گی، دوسری سائڈ دوسرا کیس ڈال دے گی. یعنی میں کہوں کہ آن دا میرٹ آف کیسز یا آن دا میرٹ آف وٹ ایور ہیپن، مثلا 9 مئی ہے، یعنی 9 مئی ہوا تو ہے، کور کمانڈر گھر تو جلا ہے، پشاور ریڈیو پاکستان تو جلا ہے، جی. جی. تمر گرہ کا قلعہ تو جلا ہے، چکردرہ میں نقصان ہوا ہے، لاہور میں، فیصل آباد میں سیکیورٹی ایجنسیز کے دفاتر جلے ہیں، میاں والی میں کیا ہوا، لیکن ابھی تک کسی کو سزا نہیں ملی. سال سے اوپر ہو گیا. 10 لوگوں کو جو سزا ملی ہے سر. کہ ابھی آ کے نا، ابھی ایک ہفتہ پہلے نا، جی. 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 ابھی ایک ہفتہ پہلے اگر یہ مثلا برطانیہ میں جو کچھ ہوا، آپ کے سامنے کتنے سال لگ گیا وہ سزا دینے میں. انہوں نے 24 گھنٹے عدالتیں کھول کے رکھی اور انہوں نے
लटका के रख दिया। ठीक कह रहे हैं। ट्रंप ने जो किया था 6 जनवरी को पार्लियामेंट के साथ, वहां भी 20-20 साल की सजाएं हुई। हरगिज़ मैं ये नहीं कह रहा कि बेकसूरों को जो है वो सजा दी जाए, लेकिन जो कसूरवार हैं, मसलन वीडियो अब आके 1 हफ्ता पहले वजीर इत्तलात ने दिखाए, उसमें तो नजर आ रहे हैं। सटाल क्या हुआ? क्योंकि अदालत ने वो ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो ट्रायल वाला ऑर्डर ही सस्पेंड कर दिया। जो मिलिट्री एक्ट 1952 में अमेंडमेंट हुई थी, उसको सस्पेंड कर दिया। उसके खिलाफ फिर अपील आई, और अपील जो है उसमें ये कहा गया कि जी अदालतें ट्रायल तो करें, सजा ना सुनाए अभी तक, और मामला वो अभी तक अदालतों के पास पड़ा हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब डिवाइडेड माहौल में, डिवाइडेड पॉलिटिक्स में अदालतें भी पता चल जाए कि फलां बेंच बना है तो क्या फैसला आएगा, तो उसमें फिर अदालतें बेल देती रहेंगी, इधर से नए केस आते रहेंगे। इससे बढ़कर देखें ना, जो पहले बात हुई मुज़ाकरात के हवाले से, यानी अगर तीनों शराइत नाकाबिले कबूल हैं, जब मुज़ाकरात शुरू होने होते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं, मैक्सिमम आप डिमांड्स करते हैं, हर कोई एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, और उसमें फिर कहीं आके कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढा जाता है। हुकूमत ने कह दिया कि जी बिल्कुल इन अमूर पे तो मुज़ाकरात हो नहीं सकते। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि जी जो मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका, अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। भाई मुज़ाकरात तो आपने ऐवान सदर में भी करवाए थे। खुद बानी पीटीआई खान साहब और जनरल बाजवा साहब और जनरल नदीम साहब, इनमें टॉक्स हुई थी, लेकिन वो फेल हुई थी। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपने अटेम्प्ट तो की, अब क्यों नहीं हो सकती अटेम्प्ट? सिर्फ ऑन द फेस ऑफ इट के चूंकि ये मुतालबात जो है ये मानने के काबिल ही नहीं है, तो हम बातचीत नहीं करेंगे। हम फिर गुजारिश करेंगे कि गवर्नमेंट को अप्रोच करना चाहिए और उनको आगे से पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि लेट्स इंगेज, और इंगेजमेंट होगी तो मुज़ाकरात होंगे। अभी जो पहले बात होती रही ना कि मुज़ाकरात हुए, सिर्फ इंगेजमेंट थी। मसलन इंगेजमेंट क्या है? कल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कॉल की बैरिस्टर गौहर खान को, कल रात को मैंने वकास अकरम शेख साहब को शो में लिया था, तो उन्होंने कहा, ऑन रिकॉर्ड ये बात हुई, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जी, उन्होंने कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब ने तो हमें ये थोड़ी कहा है कॉल करने के लिए कि आप धरना ना ले आए, एहतजाज ना ले आए, उन्होंने तो वैसे ही बात कर दी। अब अगर वाकई ऑन द फेस ऑफ इट ये हुकूमत की भी अप्रोच हो, तो फिर तो ये टकराव, तसादुम फिर कब तक मुल्क अफोर्ड करेगा? वो अगर 2000 बंदा भी बैठ जाए मोटरवे के ऊपर, आप गोली नहीं चला सकते, आप मार नहीं सकते, लेकिन खबर बनती रहेगी कि पूरा सूबा जो है वो रोड के ऊपर, हाईवेज के ऊपर बैठा हुआ है। तो कम अज कम ऐसी सूरत हाल से अवॉइड करना चाहिए। सर्दी है, ऊपर से उनके साथ नौजवान होंगे, कुछ बुजुर्ग होंगे, कुछ खवातीन होंगी, कैसे गुजारा होगा? आज आपके वो मुखालिफ हैं पीटीआई वाले, लेकिन हैं तो पाकिस्तानी शहरी। इंपॉर्टेंट नुकात उठाए आपने सर। आप अनवार साहब जी 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 जी, कबर साहब ये जो नुकात उठाए शौकत पराचा साहब ने, मलिक साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, सियासी दर्जा हरारत या जो ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इसको क्या कम करने की जरूरत नहीं आप महसूस कर सकते? सोसाइटी में जितनी पोलराइजेशन होगी, हमें वैसे ही इतने दाखिली और खारजी मुआशी सियासी चैलेंजेस का सामना है, उसमें ये जो पोलराइजेशन है, इस अफरीद का भी तो हमें मुकाबला करना चाहिए। एक कुरम का हवाला दिया है डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहबा ने, देखें वहां कितना अफसोसनाक वाकयात हो रहे हैं। वो जो किलिंग्स हुई उसके बाद भी जो है वो खबरें कोई अच्छी नहीं आ रही। अलबत्ता आज बैरिस्टर सैफ साहब ने ये जरूर आके बताया, वो गए थे, तर्जुमान है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के, कि 7 रोजा जो है वो सीज फायर पे इत्तेफाक का इजहार किया है ट्राइबल्स ने। ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये पोलराइजेशन में कमी नहीं होनी चाहिए, आप समझते हैं, सियासी जमातों के दरमियान? पोलराइजेशन जो है वो मुल्क की सलामती के लिए और तरक्की के लिए जहर है, इसमें कोई शक नहीं। और प्राचा साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जब इंतहाई जो होते हैं मुतालबात रखे जाते हैं दोनों साइड्स पे, फिर गुफ्तगू होती है। लेकिन वो जो प्राचा साहब ने जो मंजर कशी की, वो वहाँ पे होती है कि दोनों तरफ के इंतहाई जो है मुतालबात होते हैं, लेकिन वो ओपन टू टॉक्स होते हैं। जब एज प्री रेक्विजिट हो
کہ یہ 3 مطالبات جو ہیں یہ پورے ہوں گے تو آگے بات کریں گے، تو پھر معاملہ رکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وقاص اکرم صاحب نے کا آپ نے حوالہ دیا، تو وہی بات ہے ملی صاحب والی کہ اور کوئی انہوں نے کیا کوئی اپنا نیک خواہشات پہنچانے کے لیے فون کیا تھا چیئرمین پی ٹی آئی کو وزیر داخلہ نے. انہوں نے یہی کہا تھا کہ چونکہ بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں، ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے، تو آپ اس کو ریکنسیڈر کریں، اس چیز کو پوسٹ-پون کریں یا کال آف کریں یا جو کریں. تو یہ گفتگو. قمر صاحب آئی ویوڈلی ریکال 2014 میں ایسے ہی بیانات آتے تھے، اس میں تو خان صاحب کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ صرف دن گن رہے ہوتے تھے. اس وقت بھی حالات انتہائی جو ہے وہ کشیدہ تھے، لیکن پھر معاملہ اس ٹریجڈی کے بعد بات چیت پہ آ کر جوڈیشل کمیشن پہ طے ہوا. تو یہ تو ماضی میں اب سے 10 سال قبل ایسا ہو چکا ہے نا؟ بالکل ایسے ہو چکا ہے، لیکن آپ ان دو حالات کو ذرا کمپیئر کر کے فرق دیکھیں نا. اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت پہلے جو اس کے کوئی 2 ہفتے تھے اس میں کچھ ایسی چیز نہیں ہوئی تھی. اس میں تو روز امپائر کی انگلی کا جو ہے وہ انتظار ہوتا تھا اور روز ڈیلی جو ہے وہ ایک وہ کیا جاتا تھا، بغلیں بھی جائے ہو جائے گا. وہ پھر ایک کچھ عرصے کے بعد جب جو ہے وہ پتہ چلا تھا کہ وہ چیزیں نہیں ہو رہی اور انگلی نہیں کھڑی ہو پا رہی، تو اس کے بعد پھر وہ معاملہ آیا تھا. لیکن ابتدا میں بین یہی صورتحال تھی کہ حکومت کی باوجود کاوشوں کے کوششوں کے، بلکہ ایک دفعہ تو وہ بنے بھی تھے، نومینیشن ہوئی تھی کمیٹی کی، اور ان کے مذاکرات کے فیصلے کے بعد جو اس وقت کے چیئرمین پی ٹی آئی تھے انہوں نے تمام ان کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا تھا. تو وہ اس کو کمپیئر یہاں پہ نہیں کیا جا سکتا. وہ کچھ عرصے کے بعد وہ صورتحال پیدا ہوئی، اور ابھی بھی شاید یہ جو آج کی یہ ہے معاملات، یہ اگر 1-2 دن کے بعد شاید پھر اس کے بعد حقائق جو ہیں وہ ان کے سامنے آئے. ٹھیک ہے. اچھا لال چند صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، قمر صاحب نے تو انالوجی کہا کہ وہ نہیں ڈیولپ ہو سکتی، آپ نے کہا کہ ہمیں جتنی بھی لانگ مارچز کرنی پڑے ہم کریں گے. ظاہر بات ہے اپوزیشن احتجاج کرتی ہے، لیکن آپ کے پاس فورم سے بھی موجود ہے لال چند صاحب، آپ قومی اسمبلی میں بھی ہیں، سینٹ میں بھی ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت آپ کے پاس ہے، وہاں یہ کرم واقعہ ہوا ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس پہ بھی آپ لوگوں کی توجہ اس جانب بھی ایک، جیسے میں اکثر پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہتا ہوں وہاں بھی ایک لانگ مارچ کرے، فتنۃ الخوارج کے خلاف بھی جو ہے وہ کوئی دھرنا شرنا دیں کہ یہ جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہے، بنو کی چوکی پہ حملہ، پھر اس کے علاوہ یہ بھی پولیس لائن کا کیس بھی سامنے آیا ہے. آئی جی خیبر پختونخوا بتا رہے تھے کہ کس طرح فتنۃ الخوارج نے اندر گھس کے جو ایک آدمی کو پولیس کانسٹیبل کو ملا کر 101 لوگوں کی جانیں لے لی. سر یہ اب جو طرز سیاست ہے اس پر بھی آپ کی جو ہے وہ انگلی یہ اٹھتی ہے کہ آپ لوگ اگریسو پالیٹکس میں زیادہ بیلیو کرتے ہیں. سر دیکھیں انور حسن صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کوئی فورم پہ جاتے ہیں. ہم عدالتی فورم پہ گئے اور ہم نے عمران خان کے لیے ریلیف مانگا. اگر وہاں سے ریلیف ملا تو اس حکومت نے ان پہ پھر دوبارہ کیسز بنائے. وہ تو آپ نے بات کی، پولیٹیکل کنٹیکسٹ ہے، پولیٹیکل کنٹیکسٹ یہی بنتا ہے. ہم جو چوری ہوا ہمارا مینڈیٹ، اس کے لیے ہم سپریم کورٹ میں گئے، 1.5 سال ہو گئے لگ بھگ، وہ ہماری پٹیشن نہیں سنی جا رہی. 26ویں ترمیم کے خلاف a number of petitions have been filed in the Supreme Court، وہ نہیں سنی جا رہی. اگر آپ کسی فورم پہ، آخر میں انہوں نے سپریم کورٹ اگر فیصلہ کرتی بھی ہے کوئی، آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، اپنا ریزرو سیٹس کا، مخصوص نشستوں کا، سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا، تو جس نے فیصلہ دیا اس کو ہی آپ نے ہٹا دیا کہ اس کو تو ہم چیف جسٹس نہیں بننے دیں گے. آپ اس حد تک انتقام لے رہے ہیں عدلیہ سے بھی، اور اب عدلیہ کو آپ نے اپنا ماتحت بنا لیا ہے. اب آپ جاتے ہیں پورم واقف ہے، پورم کا واقعہ ہوا ہے، بہت ہی افسوسناک ہے، انتہائی شرمندگی ہے. ہونے چاہیے پوری ہم سب کو کہ یہ کس طرح کے ہم دور میں، اس دور میں کس طرح کے ہمارے یہاں پہ کام ہوتے تو، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ہیلی کاپٹر بھی استعمال ہوا، لوگ بھی گئے، جرگہ بھی کیا، ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے، اور جو ان فائٹنگ تھی اس کو روکنے کے لیے ایم آئی ڈی نے کسی حد تک ایگری بھی کر لیا ہے. لیکن لال چند صاحب یہ ریئیکٹیو اپروچ ہے، ایک بات لال چند صاحب یہ ریئیکٹیو اپروچ ہے. نہیں، یو آر ناٹ لوکنگ دی ایلیفینٹ ان دی روم. آپ دیکھ نہیں رہے، یہ صرف فورم کا واقعہ نہیں ہے. کیا بلوچستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے؟ نہیں وہاں پر بھی ہو رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں. کراچی میں چائنیز نیشنلز پہ حملہ کیا پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوا ہے؟ نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بھی ہو رہے ہیں. آپ کی سیکیورٹی
آپ کی اوورال سیکورٹی لیپسز بہت زیادہ ہے. جب آپ کا ٹوٹل فوکس پاکستان کی عوام کو سبڈیو کرنے کا ہو, ان کو جھکانے کا ہو, ان کو گرفتار کرنے کا ہو, ان کی ول نہ ماننے کا ہو, ان کو مجبور کرنے کا ہو, تو یہ واقعہ تو ہوں گے, کیونکہ آپ کی وہاں پہ توجہ نہیں ہے. اوکے, یہ تو آپ نے کر دیا. دوسرا یہ مجھے بتائیے, ٹھیک ہے, یہ تو میں شرمیلا صاحب سے لاسٹ کومنٹ لوں گا کہ آپ نے کہا کہ توجہ نہیں ہے. دوسرا میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ لوگ لے کر آئے, شوکت پراچا صاحب, بڑا جنرل سوال ہے, بڑا ٹھنڈ کا موسم ہے, تو ان کو لاجسٹکلی کس طرح آپ لوگ دیکھیں گے؟ وہ شندانہ گلزار صاحبہ کا کلپ بڑا سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے, کو 3 لاکھ روپے بھی دیے گئے ہیں علی امین صاحب کی جانب سے کہ تاکہ لوگوں کے کھانے پینے اور تمام چیزوں کا بندوبست کیا جائے پر MNA. لال چند صاحب, میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی MNA نے علی امین گڈافور صاحب سے پیسے لیے ہیں. ہر کوئی MNA اپنے والنٹیئرز کو دیکھ رہا ہے, اور یہ لوگ والنٹیرلی نکل رہے ہیں, اور جو جوش و جذبہ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو سردی ہے ان کو روک پائے گی, نہ ان کو یہ سردی روک پائے گی, نہ یہ 50,000 پولیس اور FC انہوں نے ڈپیوٹ کی ہے وہ روک پائے گی, نہ ان کی شیلنگ روک پائے گی, نہ ان کی ربر بلیٹس کو روک پائے گی, کیونکہ لوگ اب مجبور ہو گئے ہیں, کیونکہ کوئی فورم انہوں نے نہیں چھوڑا. آپ کا نکتہ ہے شرمیلا, ہوتی ہے جہاں پہ ظلم ہوتا ہے, وہاں پہ اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے ریئیکشن نیچرل ہے. شرمیلا صاحب وہ کہہ رہے ہیں نیچرل ریئیکشن ہے, لوگ ایگریسو ہیں, لوگ اب جو ہے کوئی فورم نہیں چھوڑا گیا, ہم نے ڈیفرنٹ فورمز پہ جو ہے وہ جا کر دیکھ لیا, اور ان کا صرف سیکیورٹی پرابلم KP بھی نہیں ہے. I agree, بلوچستان میں بہت بڑے مسائل ہیں, کوئٹہ ریلوے اسٹیشن ہوا دھماکہ, رواں ہفتے ایپیکس کمیٹی بھی ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ تمام وزراء اعلیٰ موجود تھے, اور بلوچستان میں آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے. کیا کہیں گی سیکیورٹی کی سچویشن اور اوور آل جو اب اس وقت پولیٹیکل سچویشن بن رہی ہے؟ لاسٹ ورڈ شرمیلا صاحبہ. I think so we lost her. شوکت پراچا صاحب, آپ سر اس کو وائنڈ اپ کیجئے گا. آپ نے ملی صاحب کی بھی بات سن لی, انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ٹھنڈ جو ہے وہ افیکٹ نہیں کرے گی, اور سیکیورٹی کی سچویشن مخدوش ہے, صرف KP میں نہیں, بلوچستان اور سندھ کی بھی بات کی انہوں نے. میں تو بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ اس تصادم میں, کانفرنٹریشن میں نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ان نوجوانوں کا جذبہ, جیسے ملی صاحب فرما رہے ہیں, درست فرما رہے ہوں گے کہ جوان ہے, ٹھنڈ نہیں روک پائے گی, لیکن ٹھنڈ ہے تو صحیح. وہ جو باہر اگر راتیں گزاریں گے, جیسے 2014 کے دھرنوں میں ہم نے دیکھا تھا, جو ہیومن اینگل تھا تکالیف کا, انوار صاحب آپ بھی ادھر ہی رہتے, میں بھی ادھر رہتا ہوں, جی جی, یا ڈاکٹر طاہر القادری اس 2014 میں اس دھرنوں سے پہلے جو اپنا اکیلا دھرنا لے کے آئے تھے, بچیاں تھیں, اسٹوڈنٹس تھیں, خواتین تھیں, ٹوائلٹس نہیں تھے, تو کیا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے اپنے فیلو پاکستانی سٹیزنز کے بارے میں؟ پروٹیسٹرز, مارچرز, ٹھیک ہے, ان کا حق ہے, آئیں, میں وہ بات ہی نہیں کر رہا, میں تو ایک ہیومینیٹیرین اینگل سے بات کر رہا ہوں. حکومت کو بھی میں احساس دلانا چاہ رہا ہوں, اور PTI کو بھی, کہ کم از کم ان کو فاڈر نہیں بنائیں, ان کو قربانی کا اسکیپ گوٹ نہ بنائیں, بلکہ کہیں نہ کوئی گنجائش نکالیں بات چیت کی, جس میں مثلا اگر یہ آپ ہی جائیں اسلام آباد, فرض کیا 25,000 50,000 آ جائیں, کیا 50,000 کی آنے سے حکومت بھاگ جائے گی؟ حکومت چھوڑ کے وہ چلے جائیں گے؟ 2014 میں 50,000 لوگ آئے تھے, کیا حکومت چلی گئی تھی؟ اس وقت بھی تو 4 حلقوں کا معاملہ شروع ہوا تھا, اس کے وقت بھی الیکشن والی معاملات تھے جو اب الیکشن والے معاملات. تو کیا اس وقت 50,000 طاہر القادری صاحب کے اور خان صاحب کے بندوں کے ساتھ کیا حکومت ٹرپل اوور ہو گئی تھی؟ نو. الٹیمیٹلی تو کہیں نہ کہیں جا کر, جیسے آپ نے کہا, اس سے پہلے جوڈیشل کمیشن بن گیا تھا, جوڈیشل کمیشن نے اپنی فائنڈنگ دے دی تھی. تو میں پھر کہوں گا کہ کوئی نہ کوئی راستہ کہیں نہ کہیں بیک ڈور سے, بیک چینل سے ڈھونڈنا چاہیے, تاکہ معاملات کو تھوڑا 2014 میں we could afford, ہماری معیشت بہتر تھی. سر لاسٹ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اب وہ بھی نہیں, لہٰذا ہمیں زیادہ جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں لگانا چاہیے جو 126 دن کا دھرنا گزرا تھا. بہت شکریہ شوکت پراچا صاحب, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. لال چند ملی صاحب آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر شرمیلا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی, اور قمر سلار آپ کا بہت شکریہ. ویورز, آپ نے گفتگو سنی, مختلف نظریات, مختلف نکات پر مبنی گفتگو ہے, نتائج آپ لوگ ضرور اخذ کیجیے گا. ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں اور امید کر سکتے ہیں کہ بیٹر سینس ول پریویل آن آل دا سائڈز, اور پاکستان کے لیے کوئی ون ون سچویشن, یہ جو پولیٹیکل اسٹینڈ سل کی سچویشن اس میں سے نکلے. اس ویکینڈ کا اسپیل اپنے اختتام کو پہنچتے, آپ سے ملاقات ہوگی کمنگ فرائیڈے کو. تب تک لیے سید انوار الحسن اور سچ کے پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.